ندیم رضا کا سلام بات ہے ایران کے لاپتہ اور غائب رہنے والے اور افواہوں کی جو زد میں رہے قدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل قانی کی جو منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اور قانی جو منظر عام پہ آئے ہیں وہ سرکاری ٹی وی تھا جس نے کمانڈر کی لائیو نماز جنازہ دکھائی، اور اس کی تقریب میں قانی اگلی ہی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے میں ہی اطلاع آتی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کی تیاری پوری کر لی ہے۔ اور ادھر قطر کی یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ عرب ریاستیں اپنی بقا اور سلامتی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی تصور کرتی ہیں۔ تو ایران کی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کئی روز بعد منظر عام پر آ گئے ہیں، منظر سے غائب۔ آج جنرل عباس نیلوفرشاں ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ ایرانی جنرل نیلوفرشاں کا جنازہ وسطی تہران کے امام حسین اسکوائر سے شروع ہوتا ہے، اور سرکاری ٹیلی ویژن پر جنازہ اور تعزیت ریفرنس یہ براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ جلوس جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، بیشتر نے حزب اللہ کے بینرز، ایرانی پرچم اور فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ساتھ ہی وہ لوگ مرگ بر اسرائیل کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ عباس نیلوفرشاں بیروت میں سید حسن نصر اللہ کے ساتھ 27 اپریل کو اسرائیل نے جو بیروت میں کارروائی کی تھی اس میں وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ ایرانی کمانڈر وہ ہیں جنہیں آیت اللہ خامنائی نے حسن نصر اللہ کے پاس بھیجا تھا۔ ان کے پاس ایسی اطلاعات موجود تھیں کہ حسن نصر اللہ کو اسرائیل کی فوج کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتی ہے۔ تو یہ جو ایرانی کمانڈر ہیں عباس نیلوفرشاں یہ خاص پیغام لے کے گئے تھے، اور حسن نصر اللہ سے کہا تھا کہ آپ جتنی جلد ممکن ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جائیں، یا تو تہران آ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، یہاں حملہ ہونے والا ہے۔ ان کے پاس انٹیل ایسی موجود تھی، اور جو پیغام لے کے گئے تھے وہی جنرل ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئے، اور اس میں کوئی 20 سے زیادہ جو پہلی ٹاپ نوچ جو قیادت تھی وہ اس میں ماری گئی تھی۔ تو اب یہ ایرانی کمانڈر کا جو جسد خاکی ہے یہ پہلے بیروت سے گیا تھا مقدس شہر کربلا میں، وہاں پہ لے کے گئے، پھر اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی، وہاں آیت اللہ سیستانی کے نمائندہ خصوصی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر یہ ان کی میت پھر تہران لے کر آئی، اور اب یہ جمعرات کو ان کی تدفین ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے مشہد اور قم میں بھی الوداعی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ بہرحال لیکن جو اصل بات وہ یہ ہے کہ جو ایرانی کمانڈر ہیں قدس فورس کے سربراہ، یہ یعنی کہ چند روز کی جو خاموشی تھی اور افواہیں تھیں، مختلف قیاس آرائیاں تھیں، اس کی زد میں رہے، اور اب یہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ دنیا کو انہوں نے حیران کر دیا، اور اس میں یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک اسرائیل کی جانب سے حملے کا بھی خدشات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ایسے میں یہ پوری یعنی کہ لائیو ٹرانسمیشن ایران کی سرکاری ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے، اس میں جو نمبر 1 جو اعلیٰ قیادت ہیں اس کو ایک کو فوکس کر کے دکھایا گیا ہے، اور اس میں یہ سر فہرست ہیں کہ جب ان کی نماز جنازہ کی رسومات دکھائی جا رہی تھیں تو یہ سبز فوجی وردی میں ملبوس اگلی ہی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قانی ان کے ساتھ دیگر بھی افسران موجود تھے، اور قانی سپاہی پاسدار اسلامی انقلاب کے غیر ملکی آپریشن دیکھنے والی قدس فورس کی سربراہی کرتے ہیں، اور ان پہ وہی الزامات لگائے گئے تھے کہ جو حسن نصر اللہ کی شہادت، اور اس کے بعد پھر ان کے نمبر 2 جن کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا سید صفی الدین، ان کی بھی شہادت، اور اس میں ایک قیاس آرائیاں بہرحال کی جا رہی تھیں کہ حزب اللہ نے بھی اس قیاس آرائی کی تھی کہ یہ مقبریاں ہو رہی ہیں، یہ اندر سے ہو رہی ہیں، یہ پاسداران انقلاب کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ تو ایران کی جو قیادت ہے اس کے شک و شبہات اس وقت بڑھ گئے کہ جب یہ بات آ رہی تھی کہ قانی کو صفی الدین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور میٹنگ تھی جس وقت یہ حملہ ہوا ہے، اور اس میٹنگ کی تفصیلات اسرائیلی فوج تک کیسے گئیں، یہیں سے وہ ڈاؤٹس کی لہر دوڑی۔ اسی میں یہی وجہ تھی کہ پہلے یہ اطلاعات آئیں کہ صفی الدین کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ یہ قانی بھی، ایران کی جو فورس اس کے جنرل بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد خبر آتی ہے کہ نہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں۔
پھر بعد میں غائب ہو جاتا معاملہ سارا. تو پھر بعد اطلاعات آتی کہ دمشق میں کارروائی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہے کہ یہ وہاں پہ تھے. تو لیکن معاملہ بہرحال کچھ اور نکلا کہ میں نے جب پچھلے دنوں اپنا یہ ایک روز پہلے ہی ولاگ کیا تو اس میں بتایا تھا کہ ان کو تہران میں رکھا گیا ہے, جہاں ان کے ساتھ دیگر ساتھی بھی موجود ہیں جن سے یہ بڑے پیمانے پہ تفتیش کی جا رہی ہیں کہ یہ ماجرا آخر ہے کیا. اور لیکن آج ساری کی ساری اطلاعات وہ غلط ثابت ہوئی ہیں بظاہر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں, لیکن ایران کی جانب سے کوئی ابھی تک اس بارے میں اطلاعات فراہم نہیں کی گئی ہیں. کیونکہ لیکن بس صرف ہاں یہ ضرور ہوا ہے, ایرانی پارلیمنٹ کے جو سربراہ ہیں محمد باقر قالیباف, اور ان کا کہنا ہے کہ جنرل اسماعیل قانی سے متعلق جو دشمن نے افواہیں اڑائی تھیں وہ بے بہر تھیں, بے بنیاد تھیں, اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. سب نے دیکھ لیا کہ وہ خبریں صداقت پر مبنی نہیں تھیں. جنرل قانی صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, یہ انہوں نے بڑی بات کی ہے. اور وہ اپنے دشمن جو اسرائیل ہے اس کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں, منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس لیے پہلے سپاہ پاسداران اسلامی کے سربراہ کے مشیر نے کہا تھا کہ جنرل اسماعیل قانی کو رہبر انقلاب آیت اللہ علی خامنائی اسلامی تمغے سے نوازیں گے, لیکن وہ ابھی کب دیں گے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات ایسی نہیں آئی ہیں. کیونکہ جو بھی افواہیں اڑائی جا رہی تھیں ساری کی ساری فی الوقت تک تو خیر وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے. اور کیونکہ یہ قانی ہیں, ان کو 2020 میں 3 جنوری 2020 کو جب ایران کے جو بااثر جنرل قاسم سلیمانی ہیں وہ امریکہ کے جو ڈرون حملے میں شہید ہوئے تھے, ان کے ساتھ دیگر بھی 8 سے 10 جو رہبر تھے مزاحمتی تنظیموں کے رہنما تھے وہ بھی اس میں مارے گئے تھے. اس کے بعد ہی قانی ان کے سکسیسر کے طور پہ سامنے آئے. وہ اس کی سربراہی یہی کرے تھے, جو بھی انٹرنیشنل جو بھی آپریشن ہے اس سپاہ پاسدار انقلاب اسلامی کے, وہ قدس فورس دیکھا کرتی ہے, تو اس کی سربراہی یہی کر رہے تھے. اور انہی کے دور میں جو جس طرح سے حزب اللہ کی کمر توڑی گئی ہے, اور جو پھر دمشق کے اندر جو شام کے اندر جو ایران کی تنصیبات پہ حملے ہوئے, تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں, اس کی جو انٹیل کسی نے فراہم کی تھی. کیونکہ اس سے پہلے ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی تھی کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوتی ہے. پھر اس سے پہلے جو ایران میں 6 سے 7 جوہری سائنسدانوں کا ایک ایک کر کے قتل ہوا ہے, وہ ساری چیزیں تھیں. ایران نے وہ پورا جو ایک نیٹ ورک تھا اس تک رسائی حاصل کر لی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے حزب اللہ کی جو ٹیر تھی جو رہ گئی تھی قیادت, اس کے اوپر حملے بھی کم ہوئے, اور حزب اللہ نے بھی اپنی جو کارروائیاں وہ بھی تیز کر دیں, اور انتہائی لیتھل قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جس میں بڑے پیمانے پہ اسرائیلی فوجیوں کا بھی جانی نقصان ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حماس بھی دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گئی ہے, وہ بھی کارروائیں کر رہی ہے, اور ایران بھی اب فرنٹ فٹ پر آ گیا ہے. وہ پہلے سب پوری قیادت پوشیدہ تھی, لیکن سب کے سب اب وہ سامنے آ گئے ہیں. اور یہ نیل فروشاں, یہ جو ایران کے جو جنرل تھے جو حسن نصر اللہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے, اور حسن نصر اللہ اسماعیل ہانیہ, اور انہی کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے پھر وہ 1 اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر جو ڈرون حملوں اور میزائل حملوں کی جو برسات کی تھی, وہ اسی کا رد عمل تھا, اور انتہائی خطرناک رد عمل دیا تھا. اور اس کے اوپر جو کیونکہ اس سے پہلے بھی دمشق میں جو قونصل خانے کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس کا بھی جواب اپریل میں دیا گیا تھا, لیکن اتنا متاثر کن نہیں تھا. کچھ میزائل ضرور وہاں پہ جا کے اسرائیل میں جا کے گرے تھے, لیکن اس سے کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوا تھا. لیکن یہ جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بڑی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کئی جنگی جہاز ان کے تباہ ہو گئے ہیں. کیونکہ میں یہ بتاؤں کہ اسرائیل کے جو جنگی جہاز ہیں وہ ان کی تعداد 613 ہے, جو یہی وجہ ہے کہ ڈیلی جو سینکڑوں پروازیں کر کے بیروت کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. اور ان میں سے جو جدید ترین جو F-35 طیارے کہتے ہیں غالباً, وہ کئی طیارے اس میں تباہ ہوئے, اور کوئی سینکڑوں عمارتیں تباہ ہوئی ہیں, اور کوئی بلین سے زیادہ کا تو ابھی تک وہ انشورنس کمپنیوں کے اندر کلیم جو اسرائیلی داخل کر چکے ہیں وہ ہے. اور اسی کے اوپر کافی لیدے وہاں پہ ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تھاڈ جو امریکہ کا دفاعی نظام ہے, جو بیلسٹک میزائل روکنے کا ماہر کہا جاتا ہے, وہ اسرائیل کے اندر لگایا جا رہا ہے. جو اس سے پہلے جو اسرائیل کے اندر 3 لیئرز لگائی گئی تھی, ایرو 1, ایرو 2, ایرو 3, وہ ناکارہ و ناقص ہو چکے ہیں. اسی بنیاد پہ اگلے ایران کے خطرے کے پیش نظر پہلے تھاڈ کو وہ یہاں پہ انسٹال کیا جا رہا ہے.
تو ایسے میں اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ وہ انتہائی خطرناک جواب دینے کے لیے تیار ہے. اسرائیل کو بھی ایران کو تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت وہ اپنے وقت کے مطابق ایران کو جواب دیں گے. اور پھر جواب در جواب ایران نے کہا ہے کہ اس کی جو 10 لاکھ فوج ہے وہ صرف 2 ہفتے کے اندر موبلائز اس کو کر سکتے ہیں. تو اسی لیے سوچ سمجھ کے ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کرنے کا سوچنا. اور ایسے میں عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے جڑی ہوئی ہیں. اس کے اوپر قطر کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر عبداللہ العریان کا کہنا ہے کہ غزہ اور لبنان میں کچھ بھی ہوتا رہے عرب ریاستیں اسرائیل کی حفاظت جاری رکھیں گی. عرب ریاستیں اسرائیل و امریکہ کی جانب سے اس خطے کی تشکیل نو روکنے کے لیے کچھ نہیں کریں گی، کیونکہ جیسے کہ اسرائیل کہہ چکا ہے، اس کے کئی منسٹر کہہ چکے ہیں کہ اس خطے کی دوبارہ سے اس کی تشریح کریں گے، اثر نو اس کو مرتب کریں گے. اور باقاعدہ اس کا نیتن یاہو نے UN کے اندر ایک میپ بھی جاری کر دیا ہے، لیکن اس کے اوپر کسی بھی عرب ممالک کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیے گا، کسی قسم کی کوئی آواز تک نہیں اٹھائی گئی. کہتے ہیں بیشتر عرب ریاستیں اپنی سلامتی کو اسرائیل سے ہی منسلک کر چکی ہیں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اس سوال کے بارے میں ان کے پاس کہنے یا کرنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ عرب ریاستیں جس طرح ماضی میں اپنے ملکوں میں بغاوتیں کچل چکی ہیں، اسی لیے وہ اپنے عوام کو کسی بھی چیز کے بارے میں جواب دہ نہیں ہیں. اس میں ان کی کوئی رائے نہیں کہ عرب عوام اپنے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے کیونکہ ان کی ریاستوں نے کسی بھی قسم کے احتجاج پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور ان کو قید و بند کی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے برعکس ان کی حکومتیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اتحاد کی خواہاں ہیں. اب اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو نمبر تو سب کا لگے گا. جیسے اگر ابھی غزہ کے بعد جس طرح سے بالکل ریپلیکا لبنان میں ہو رہا ہے، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں تقریباً 25% لبنان وہ خالی ہو چکا ہے. اور جو مشرقی سرحدیں اسرائیل کی اور یہ لبنان کی جنوبی سرحد ہے، یہاں کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ 150 سے نہیں، اتنا لمبا نہیں، تھوڑا یعنی کہ چند کلومیٹر تک اندر اسرائیل کی فوجیں جا چکی ہیں، لیکن وہاں پہ قیام نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ حزب اللہ پھر بیک فائر کرتا ہے، اس کے بعد واپس آنا پڑتا ہے. اور بھی کچھ دیر پہلے دوبارہ حزب اللہ نے اسرائیل کے جو ٹینکس ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے اور اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اس میں اسرائیلی فوج کا کافی سارا جانی نقصان ہوا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی آنے والے دنوں میں یہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید پھیلے گی اور اسرائیل میرے خیال میں اس وقت تک ایران کے اوپر حملہ نہیں کرتا جب تک کہ جو امریکہ کا فضائی دفاعی نظام ہے وہ جب تک انسٹال نہیں ہو جاتا، کیونکہ پھر ایران کا بھی جو بیلسٹک میزائل سے حملہ ہوگا وہ ہی اس کو بچا سکتا ہے اسرائیل کو، ادروائز مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.